السلام علیکم ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اعتکاف کے احکام و مسائل بتائیں گے اور اس کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ساتھ میں یہ بتائیں گے کہ کن باتوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور ایک معتکف کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کیسے کرنی ہے، اور اعتکاف کے احکام اور اس کے اقسام وغیرہ کے متعلق بھی گفتگو کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس کا بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ تو آئے سب سے پہلے ہم اعتکاف کے معنی اور مطلب کو سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں۔ تو اعتکاف کے لغوی معنی ہے ایک جگہ جمع رہنا، مطلب یہ کہ اعتکاف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر ایک جگہ جم کر بیٹھے رہنا اعتکاف کہلاتا، اور اس کی یہی دھن رہتی ہے کہ اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جائے۔ اور اعتکاف کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ مسجد میں اللہ عز و جل کے قرب کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرے رہنا اعتکاف ہے۔ اب آئیے اعتکاف کی شرعی حیثیت اور اس کے اقسام کے بارے میں جاننے سے پہلے اعتکاف کی فضیلت سماعت کریں۔ اعتکاف ایک قدیم عبادت ہے جس کا وجود انبیاء سابقین کی امتوں میں بھی تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یعنی اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ مذکورہ آیت مبارکہ کی روشنی میں اعتکاف کے متعلق حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دی گئی تاکید سے اعتکاف کی فضیلت نمایاں ہوتی ہے، اور وہیں اعتکاف سنت انبیاء ہونا بھی واضح طور پر ثابت ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تُبَاشِرْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی اور تم عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ اس آیت کریمہ کا مطالعاتی جائزہ لے کر اعتکاف کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے خود اس عبادت کی ادائیگی کرنے والوں کو اس عبادت کی ادائیگی کے آداب سے روشناس فرمایا، اور انہیں معتکفین کو مباشرت کی ممانعت فرما کر یاد الہی میں خلل پیدا کرنے والی چیزوں سے باز رہنے کا حکم دیا۔ بلا شبہ اس سے اعتکاف کی اہمیت و فضیلت ظاہر و باہر ہوتی ہے۔ اب آئیے احادیث میں اعتکاف کی کیا فضیلت آئی ہے اسے بھی سماعت کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ گناہوں سے بچتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب حاصل ہوتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ اور ایک جگہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو ایسا ہے جیسا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے، سبحان اللہ۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یعنی جس شخص نے ایمان و احتساب کے ساتھ اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ مذکورہ احادیث مبارکہ سے یہ واضح ہو گیا کہ اعتکاف ڈھیروں حسنات و برکات کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے۔ یہ عبادت گناہوں کی مغفرت کا خوبصورت ذریعہ ہے۔ اعتکاف کی عظمت و رفعت یوں نمایاں ہے کہ اعتکاف کرنے والا ایسا ہے جیسے 2 حج 2 عمرے کیے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے اور نیکیوں کو حاصل کرنے کے سبب ایسا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی ہو۔ اب آئیے اعتکاف کے
اقسام کے بارے میں جانتے ہیں۔ اعتکاف 3 قسم کا ہے: واجب، سنت موقدہ، مستحب۔ اعتکاف واجب یہ ہے کہ نذر کا اعتکاف ہے، جیسے کسی نے یہ منت مانی کہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں 1 یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے صحیح نہیں۔ اعتکاف سنت موقدہ یہ رمضان کے پورے عشرہ آخرہ یعنی آخر کے 10 دن میں کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں موجود ہوں اور 30ویں کو سورج ڈوبنے کے بعد یا 29ویں کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب اعتکاف کی نیت کی تو سنت موقدہ ادا نہ ہوگا۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے کہ اگر سب چھوڑ دیں تو سب پکڑے جائیں، اور اگر ایک نے بھی کر لیا تو سب چھوٹ جائیں۔ اس اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، مگر وہی رمضان کے روزے کافی ہیں۔ اب اعتکاف مستحبہ۔ اعتکاف مستحب یہ واجب اور اعتکاف سنت موقدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب ہے۔ اعتکاف مستحبہ روزہ شرط نہیں ہے۔ اعتکاف مستحب۔ اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت موقدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب ہے۔ اعتکاف مستحب کے واسطے روزہ شرط نہیں، یہ تھوڑی دیر کا بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد میں جب جائے اس اعتکاف کی نیت کر لے، چاہے تھوڑی دیر ہی مسجد میں رہے کر چلے آئے، اور جب چلا آئے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ نیت میں صرف اتنا کافی ہے کہ میں نے خدا کے واسطے اعتکاف مستحب کی نیت کی۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ مردوں کو اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے اور عورت اپنے گھر کی اس جگہ میں اعتکاف کرے جو جگہ اس نے نماز کے لیے مقرر کی ہو۔ اعتکاف کرنے والوں کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے، اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے بھول کر ہی نکلا ہو۔ یوں ہی عورت اگر اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکلی تو اعتکاف جاتا رہا، چاہے گھر میں ہی رہے۔ اور مسجد سے نکلنے کے 2 عذر ہیں، ایک طبعی، دوسرا شرعی۔ طبعی عذر یہ ہے کہ جیسے پیشاب، پاخانہ، استنجا، فرض غسل، وضو وغیرہ کے لیے نکل سکتا ہے، اور شرعی عذر یہ ہے کہ جیسے عید یا جمعہ کی نماز کے لیے جانا ہو۔ اگر اعتکاف والی مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو تو جماعت کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ ان عذروں کے سوا کسی اور وجہ سے اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ سے باہر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ بھول کر ہی جائے۔ اب دیکھیے کچھ ایسے مسائل جانیے کہ معتکف راتوں دن مسجد میں ہی رہے، وہیں کھائے وہیں پیے، ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ معتکف نہ چپ رہے نہ بات کرے، بلکہ قرآن شریف کی تلاوت، حدیث کی قرأت کرے، درود شریف کی کثرت کرے اور علم دین کا درس و تدریس کرے، انبیاء و اولیاء و صالحین کے حالات پڑھے یا دینی باتیں سیکھیں۔ اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کیسے کرے؟ تو اگر نفل اعتکاف توڑ دے تو اس کی قضا نہیں، اور سنت موقدہ اعتکاف اگر توڑا تو جس دن توڑا اعتکاف اس دن کی قضا کرے، پورے 10 دنوں کی قضا واجب نہیں۔ اور منت کا اعتکاف توڑا تو اگر کسی مقرر مہینہ کی منت تھی تو باقی دنوں کی قضا کرے، اگر علل اتصال واجب ہوا تھا تو پھر سے اعتکاف کرے، اور اگر علل اتصال واجب نہ تھا تو باقی کا اعتکاف کرے۔ اور اعتکاف جس وجہ سے بھی ٹوٹے، چاہے قصدن یا بلا قصدن، بہرحال قضا واجب ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔
تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور یوں ہی بنے رہیے گا۔ پھر سے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دے اجازت۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔